پاشا صاحب، سب سے پہلے تو ہمایوں دلاور صاحب کے OSD بنائے جانے سے بات کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کے اوپر ایکشن لے کے انہیں OSD بنایا ہے یا پھر وہ کیس سے منسلک انتظامی کارروائی؟ میرا خیال ہے کہ کیس سے منسلک انتظامی کارروائی شاید نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک تو ایپیلیٹ کورٹ کا کوئی ورڈکٹ آیا نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی فائنڈنگ دی ہے کہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے. یہ البتہ اس میں زیادہ مجھے لگ رہا ہے وزن کہ ہمایوں دلاور نے خود ہی اپلیکیشن دی ہوگی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ فیصلہ کرنے کے بعد UK گئے تو وہاں بھی ایک دو جگہ پہ ان کو جو ہے وہ شرمندگی کا وہ سامنا کرنا پڑا. کچھ ایسے نعرے بازی بھی ہوئی اور گالی گلوچ بھی ہوئی جو کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا اور آپ کے چینل سے بھی دیکھا. تو یہ زیادہ اس میں وزن ہے کہ انہوں نے خود اپلیکیشن دے کے وقتی طور پہ OSD بننے کو ترجیح دی. اصل صاحب اشرف صاحب، میں چونکہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے جاننا چاہتے ہیں، بڑے سینئر ترین آپ وکیل بھی ہیں اور بڑے اہم عہدے پر بھی ہیں، چیف سیکرٹری کمیٹی کے ہیں، چیئرمین ہیں. یہ تو بتا دیں کیا کبھی پاکستان میں کوئی اور بھی ایسا فیصلہ ہے جو 12 بجے کہا جائے اور 12:30 بجے 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ تیار بھی اور سنا بھی دیا جائے اور جاری بھی کر دیا جائے؟ اگر ایک سٹیپ میں آگے جاؤں رانا صاحب، جی تو پاکستان میں کوئی اور ایسا بھی فیصلہ نہیں ہے کہ کسی نے ملزم کو پوچھا گیا ہو کہ آپ شہادت صفائی دینا چاہتے ہو اور ملزم کہے کہ جی میں دینا چاہتا ہوں اور آپ اس کو کہیں کہ اپنی لسٹ دے دیں وٹنسز کی، اور وہ جب لسٹ دے تو آپ کہیں جی کہ یہ تو ریلیونٹ ہے اور اس کا آپ کی صفائی جو ہے وہ آپ ختم کر کے آپ فیصلہ سنا دیں. یہ بھی نہیں دیکھا ہم نے. بالکل ایسے. تو پھر ہم اسے کیا کہیں؟ دباؤ، پریشر، حکم یا انصاف کا قتل؟ اس کو دباؤ یا حکم چھوڑ فی الحال انصاف کا قتل کہیں، کیونکہ ایک اور بات بھی چل رہی ہے. ایک حلقہ 2 دنوں سے ایک اور بات کر رہا ہے، شاید آپ تک نہ پہنچی ہو. وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ والا کیس تو اپنی شہادتوں کی وجہ سے مضبوط کیس تھا، لیکن ہمایوں دلاور صاحب نے PTI کے چیئرمین کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ایسے لوپ ہولز رکھے، ایسے پروسیجر جو ہے وہ ٹیکس میں لے کر آئے تاکہ ان کو ایپلیٹ اسٹیج سے بینیفٹ ملے. کیونکہ یہ یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو کمپین دشمن PTI کے طور پہ چل رہی ہے وہ محسن PTI کے طور پہ چلنی چاہیے؟ سر آپ دیکھیں ایک بات، میں نے جو اس سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دیا کہ ہم نے ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا کہ شہادت صفائی کا موقع دیے بغیر آپ اس کو فارغ کر دیں اور ارریلیونٹ ڈکلیئر کر دیں جبکہ شہادت ان کی آئی نہیں ہے. تو یہ چیز ایسی ہے جو کیوریبل نہیں ہے، جو کم از کم ان کی سائڈ سے جج صاحب کے حوالے سے کوئی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی ڈیفرنس. یعنی پھر آپ یہ سمجھ رہے، ہم یہ سمجھ لیں کہ پیر والے دن یہ جو مجرم والا سٹیٹس ہے وہ ملزم میں تبدیل ہو جائے گا؟ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کے پاس پورا اختیار ہے ایپلیٹ فورم کے طور پہ کہ وہ اس کو ریمانڈ کر سکتے ہیں، اس کو بری کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ذرا ذہن میں رہے کہ جو پیر والے دن ہے وہ صرف پٹیشن لگی ہے سسپینشن آف سینٹینس کی، مین اپیل نہیں لگی ہوئی. صحیح. جو بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فیصلہ، وہ مین اپیل جب فکس ہوگی اس پہ فیصلہ ممکن ہے کہ یہ آئے اور وہ ریمانڈ ہو جائے، دوبارہ فیصلے کے لیے بھیجے. شہادت صفائی اور مینٹینیبلٹی والے جو پوائنٹس ہیں ان کو پھر ریز کر کے اس کو پھر ایڈریس کر کے تو پھر وہ کرے. اچھا جی، یہ تو بتا دیں یہ لفٹ والا جو معاملہ ہوا ہے، آپ کے ساتھی تھے لفٹ میں پھنس کے، لفٹ خراب ہوئی، خراب کی گئی، کیا آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ دیکھیں اس وقت کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس پہ یہ کہا جائے کہ لفٹ جو ہے وہ خراب کی گئی ہے. البتہ
بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور جو اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زائد افراد اس میں سوار تھے. بہت ہی سینئر کونسل سردار لطیف کھوسہ صاحب اس میں تھے، اور بڑا افسوس ہمیں ہوا اس واقعے کی وجہ سے، اور ہم نے کنڈیم بھی کیا. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ جو انتظامیہ کی نااہلی ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. کہ سوال تو بنتا ہے کہ سر وہ کسی پرائیویٹ پلازے کی لفٹ تو ہے نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے، ایس او پیز ہونے چاہیے کہ کتنے افراد سوار ہو سکتے ہیں، کتنے نہیں ہو سکتے. جی اصل میں آپ شاید وہاں گئے نہیں، ہم جاتے رہتے ہیں. دیکھا ہے کہ وہاں پہ کوئی لفٹ آپریٹر کوئی نہیں ہے، اور لفٹ آپریٹر نہ ہونے کی وجہ سے کیپیسٹی سے زائد لوگ بیٹھ گئے، اور یہ اس طرح کا وقوع ہوا. اگر جاتے ہوئے رکتی تو پھر ایک بات تھی کہ ان کو روکا جا رہا ہے، لیکن وہ ہیئرنگ کے بعد واپس آ رہے تھے تو وہ یہ رکا ہے. لیکن تحقیقات بہرحال ضرور ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہوں گی تو چیز جو بھی سامنے آئے گی، اگر تو اس میں کوئی میلا فائدی ہے، کسی نے جان بوجھ کے اگر ایسا کیا ہے تو وہ بہرحال سامنے آنا چاہیے، اور اس کے خلاف پھر کارروائی بھی ہونی چاہیے. اچھا، لطیف کھوسہ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ پشاور سے تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں وہ تحریک ان کے گروپ کی ہوگی، یا وہ تحریک بالکل تمام کے تمام وکلاء کی ہوگی؟ دیکھیں، ہمارے بزرگ ہیں، بڑے سینئر ہیں، بڑا احترام ہے ان کا. آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 3 مہینے پہلے انہوں نے لاہور میں ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی تھی، جس میں اور ان کے بطور تمام جو لائرز ہیں ان کو بلایا گیا، سینئر لائرز کو، اور وہاں پہ باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ ہم تحریک چلائیں گے. اور اس میں ایک مخصوص پارٹی کے آلموسٹ تمام وکلاء شامل تھے، اور ایک ان کے سینیٹر جو شاید ان کے پاس وکالت کی ڈگری تھی یا نہیں، ان کو زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کالا سوٹ پہنے دیکھا، وہ موجود تھے. تو وہ ایک موٹیویٹڈ کی موومنٹ تھی، لیکن اس کے بعد پھر کوئی تحرک نہیں ہوا تحریک کا. دیکھیے، تحریک وکلاء نے اگر چلانی ہے تو سب سے بیسٹ فورم وکلاء کا پاکستان بار کونسل اور پھر پروونشل بار کونسلز ہیں. پاشا صاحب کبھی کبھار باتیں کچھ سنیں نا تو وہ ہوتا ہے کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا اخلاقی طور پہ ایسا نہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو جن کا تعلق لاہور سے ہے یہ باتیں کرتے سنا ہے کہ اگر کھوسہ صاحب آئیں تو ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، اعتزاز صاحب آئیں ان کو بھی گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، جی سر کریں، لیکن وہ جو باتیں کہتے ہیں وہ سنیں، اس پہ عمل نہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی گزار چکے ہیں، اب ہمیں گزار رہی ہیں. یہ اس طرح کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں وکلا کمیونٹی میں. سر میں چونکہ بڑا وکلاء کے ساتھ ڈائریکٹلی ان ٹچ ہوں، عام وکیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور وہ جو باتیں کرتے ہیں ہمیں ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ مہربانی کریں اب ہمیں کسی تحریک میں نہ جھونکیں. پہلے بھی ایک تحریک میں کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، قطع نظر اس کے ہم کامیاب تو ضرور ہوئے، لیکن جو اینڈ ریزلٹ نکلا اس میں ہمیں کامیابی نہیں نظر آئی. ہمیں جو ہم چاہتے تھے ایک تبدیلی، تو اس وقت چیف جسٹس بحال ہونے کے بعد پورے سسٹم کو ٹھیک کریں گے، وہ بجائے اس کے کہ وہ چیمبر میں بیٹھتے اور سارا سسٹم ٹھیک کرتے، ٹرائل نیچے سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک، اور ایک ایسا رول آف بزنس بناتے کہ جس میں عام لٹیگنٹ کو فائدہ پہنچتا، لیکن نہیں ہو سکا. تو ہمیں تو مایوسی ہوئی ہے، اور اسی لیے وکلاء کہتے ہیں کہ ابھی ہم، اور وکلاء اس وقت تحریک کے موڈ میں بھی نہیں ہے. ہاں، ایک تحریک چل سکتی ہے، ایک چیز ہو سکتی ہے، یعنی تحریکیں اگر چلانی ہوتی تو چیمبر میں بیٹھ کے بھی چلائی جا سکتی تھی. ماضی کی جو تحریک ہے اس نے کچھ فائدہ نہیں دیا.